Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بر صغیر پاک و ہند کے نامور امام الاولیاء قدوۃ الاولیاء حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی تصنیف لطیف کشف المحجوب، جو کہ سلوک و تصوف کی امہات الکتب میں درجہ اولیت اختیار کرتی ہے، آپ کے یہ تصنیف لطیف ان چند نمایاں کتابوں میں شمار کی جاتی ہے جو کہ ایک عام شخص، ایک عام مومن، ایک عام مسلمان جو سلوک الی اللہ کا ارادہ کر کے معرفت خدا بندی کی نیت لے کر اپنے سفر پہ روانہ ہونا چاہتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کشف المحجوب اس کے لیے بہترین زاد راہ ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم کوشش کریں گے کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس عظیم الشان اور شہرائے آفاق کتاب کشف المحجوب کا مختصر سا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ کشف المحجوب، کشف کا معنی ہوتا ہے کھولنا، ٹو اوپن۔ محجوب کا معنی ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز۔ تو حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس عظیم الشان کتاب کا نام کشف المحجوب رکھا، اور حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا جو ابتدائیہ ہے کتاب کا، اس میں خود بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا نام کشف المحجوب کیوں رکھا۔ آپ نے اس کی وجہ بتائی ہے، یعنی آپ فرماتے ہیں، خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ میں نے اس کتاب کا نام کشف المحجوب اس لیے رکھا کہ وہ علوم، وہ معارف جو اللہ کی طرف لے جاتے ہیں، جس سے ذات الہی کی پہچان نصیب ہوتی ہے، اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے، تو وہ ایک حجاب ہے۔ وہ بندہ مومن اور اللہ کی ذات کے درمیان جو حجابات ہیں، جس سے بندہ مومن معرفت الہی حاصل نہیں کر پاتا، تو فرمایا جو بندہ اس کتاب کا مطالعہ کرے گا، پڑھے گا، تو فرمایا جوں جوں اس کے اوراق آگے کرتا چلا جائے گا، اس کے ابواب پڑھتا چلے جائے گا، تو محجوب جو اس بندہ مومن کے لیے خدا کی ذات محجوب بنی ہوئی تھی، تو کشف ہوتا چلا جائے گا، وہ پردے اٹھتے چلے جائیں گے۔ تو آپ نے خود بیان کیا ہے، آپ کے ایک مرید تھے، حضرت رفیق، آپ کے رفیق تھے، دوست تھے، ابو سعید حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کی خواہش تھی کہ آپ کتاب لکھیں۔ انہوں نے چند سوالات آپ سے کیے،
تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اس مرید، اس طالب حق کی خواہش پر یہ کتاب لکھی ہے۔ دراصل انہوں نے جو سوالات کیے تو ان کے جوابات جو دینا چاہتے تھے وہ جواب بھی مل گیا اس کو، اور عامت المسلمین کے لیے یہ ایک عظیم الشان کارنامہ، علمی شاہکار سامنے آ گیا۔ اس کتاب کے بنیادی طور پر دو حصے ہیں۔ حصہ اول میں حضرت سید علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب کا ابتدائیہ بیان کیا، اس میں کتاب لکھنے اور کشف المعجوب نام رکھنے کی وجہ کو بیان کیا۔ پھر اس کے بعد آپ علم کی اہمیت، علم کی فضیلت، تحصیل علم کی ضرورت، فقر کی ضروری ہونا، تصوف کا معنی و مفہوم اور تصوف کا ارتقاء، تصوف کا احیاء، اس کو آپ نے بیان فرمایا۔ اسی طرح اسی حصہ اول میں آپ نے اسلامی شریعت کے ماخذ بیان کیے ہیں، سورسز آف شریعہ بیان کیا، اس میں قرآن پاک، حدیث، اجماع، اس پہ آپ نے گفتگو فرمائی ہے۔ اسی طرح اسی حصہ اول میں آپ نے 4 خلفائے راشدین کا بڑے خوبصورت انداز میں تذکرہ کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان علی، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ان کا تعارف کروایا ہے، ذکر مبارک کیا ہے۔ 5 اہل بیت اعظام، ان کا ذکر مبارک کیا، حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت امام زین العابدین، امام باقر اور امام جعفر صادق علیہم السلام کا ذکر جمیل فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ 4 تابعین، عظیم الشان جو تابعین ہیں، ان کا ذکر کیا ہے۔ ان میں حضرت اویس کرانی، حضرت حرم بن حبان، حضرت حسن بصری، حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہم، ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اسی حصہ اول میں 64 تبع تابعین کا ذکر مبارک کیا ہے، 64 تبع تابعین کا ذکر کیا ہے، اور 10 متاخرین ائمہ و مشائخ کا ذکر کیا ہے۔ صوفیاء اور اہل طریقت کی اقسام بیان کی ہیں کہ صوفیاء کی کتنی اقسام ہیں، اہل طریقت کی کتنی اقسام ہیں، ان کے مذاہب، ولایت کا ثبوت اور کرامت اور معجزہ، اس پر آپ نے سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے۔ یہ حصہ اول کا تعارف تھا۔ اب اس کتاب کا حصہ دوم، اس میں 11 محجوبات سے کشف کیا گیا ہے، یعنی وہ جو سوالات تھے آپ کے شاگرد اور آپ کے مرید ابو سعید حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جوابات، یعنی آپ سمجھیے کہ 11 محجوبات ہیں، پردے ہیں، اور ان سے آپ نے پردہ اٹھایا ہے۔ اس میں معرفت الہی، توحید کا بیان، ایمان کا بیان، طہارت کا بیان، نماز کا بیان، زکوٰۃ کا بیان، روزے کا بیان، حج کا بیان، آداب زندگی، مشائخ کے کلام اور صحبت، اور آخری باب قائم کیا سما کی اہمیت اور معیار۔ یہ عظیم الشان شاہکار ہے آپ کا، اور آپ کے علمی کارناموں میں ایک عظیم کارنامہ ہے۔ اور معزز ناظرین کرام، عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ نہیں جی فقیری اور ولایت اور پیری یہ تو علم سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، یہ اہل علم نہیں ہوتے، یہ اہل کال نہیں ہوتے، یہ حال والے ہوتے ہیں۔ مگر آئیے یہ کشف المعجوب آپ زیارت فرمائیں، آپ ایک ایک ورق
آگے کیجئے، آپ کو جا بجا آیات نظر آئیں گی، احادیث ہیں، اقوال صحابہ، اقوال تابع تابعین، مشائخ کے، علماء کے، ائمہ کرام کے اقوال عربی متن کے ساتھ۔ میں اس پہ عرض کرتا ہوں، اس پہ تحقیق ہو چکی ہے۔ اس عظیم الشان کتاب کشف المحجوب میں حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 274 آیات بیان کی ہیں، 274، اور 135 احادیث آپ نے درج فرمائی ہیں، اور 78 عربی کے معروف اشعار لکھے ہیں، یعنی آپ عربک لٹریچر سے واقف تھے۔ اگر آپ وہ کتاب کھولیں گے، جا بجا آپ کو جب آپ گفتگو فرماتے ہیں، کلام فرماتے ہیں، تو اپنے کلام کی تائید میں کہیں آیت قرآنی لاتے ہیں، حدیث نبوی لا رہے ہیں، اور ائمہ کرام کے، علماء کرام کے اقوال لاتے ہیں، وہیں اشعار بھی لاتے ہیں۔ جو ہمارا عربک لٹریچر ہے، جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، جو اسلام سے قبل کے جو عربی کلام تھے اور بعد ازاں، تو یہ آپ کی علمی وجاہت کی، علمی مقام کا ایک بیان ثبوت ہے۔ پھر اس میں آپ نے 300 عظیم صوفیاء کرام کے اقوال آپ نے درج فرمائے ہیں، 300 اقوال، 300 کوٹیشنز آپ نے دی ہیں، عربک کوٹیشنز۔ پھر تصوف کی 20 سے زیادہ کتابوں کے حوالہ جات نکل کی ہیں۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ آپ کا یہ عرس مبارک اس بار جو 2020 کو ہو رہا ہے، یہ 978واں ہے، 978، آپ کی وفات کو ہو گئے، تو 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ تو آپ کے پہلے جو ہونے والے علمی کارنامے تھے، کتابیں تھیں، موجود تھیں، آپ اس کو پڑھ کر حوالہ دے رہے ہیں۔ آپ جا بجا دیکھیں گے، آپ 20 کتابوں کے حوالے۔ تو احباب ذی وقار، یہ وہ علمی کارنامہ ہے۔ ہم حضور داتا صاحب سے محبت کرتے ہیں، محبت کا اظہار بھی ہونا چاہیے، وہ کسی بھی شکل سے ہو، مگر معزز ناظرین اکرام، محبت کا اظہار یہ ہے کہ ہم آپ کی تعلیمات کو پڑھیں، اس کے عام کریں، اور یہ جو عظیم الشان کارنامہ ہے، اس کو پڑھیے، سمجھیے، اور کوشش کیجئے کہ اپنے احوال، اپنے باطن، اپنے قلب کو سنوارنے کا سامان حاصل کریں۔ اللہ رب العزت حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی کے روحانی کمالات میں مزید ترقیاں عطا فرمائے، اور ان کی توجہات ہم سب کے شامل حال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔